یا رسول اللہ مدد۔ استغفر اللہ بھائی کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ مدد کہہ رہا ہے، تجھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے؟ او بھائی آرام سے، کیا ہو گیا؟ شرک کی دکان کھولی ہوئی ہے کیا؟ ہر بات کو شرک شرک، تیرے کو شرک کا مطلب بھی پتہ ہے جو اپنی طرف سے چولے مارنے لگ جائے گا؟ او بھائیو یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ شرک کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا۔ قرآن مجید میں بھی فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، تو یہ یا رسول اللہ مدد کہہ رہا ہے، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ او بھائی میری بات سن، جو تو نے آیت بتائی ہے نا میرے کو، وہ بالکل صحیح ہے، برحق ہے کہ یہاں پر حکم ہے نا وہ یہ ہے کہ عبادت کے طور پر کسی کو نہ پکارا جائے۔ اگر کوئی بندہ ولی یا نبی کو عبادت کے طور پر پکارے تو یہ شرک ہوگا۔ اللہ کے نیک مقرب جو بندے ہوتے ہیں ان کو اگر وسیلہ بنایا جائے تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وسیلہ جائز ہے، ناجائز بالکل بھی نہیں۔ چل ٹھیک ہے تیری بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ بتا کبھی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کہا ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح حدیث میں موجود ہے کہ ایک نابینا صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے نظر عطا کرے۔ آپ نے ان کی فریاد سنی، ان کی بات سنی اور ان کو ایک دعا سکھا دی۔ یہاں صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انکار نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ صحابی تم کیا کر رہے ہو، میرے پاس آ رہے ہو، مجھے وسیلہ بنا رہے ہو، جاؤ اللہ سے مانگو، نہیں، بلکہ آپ نے ان کو دعا سکھا دی، ان کو تعلیم دی۔ چل بھائی ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ حضور کے دور میں صحابہ وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، لیکن اب بھی تم وسیلہ پیش کرتے ہو؟ بھائی میری بات سن، یہ روایت ابن ابی شیبہ کی مصنف میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر آپ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہلاک نہ ہو۔ یعنی صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کو وسیلہ بناتے تھے۔ لیکن بھائی شرک میں اور جائز توسل میں فرق کیا ہے؟ ہاں بھائی بالکل سمپل ہے، شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود یا مستحق عبادت سمجھنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ توسل اور استعانت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے یا ان سے دعا کی درخواست کی جائے، جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے طالب شفا ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر ذریعہ ہم ڈاکٹر کو بناتے ہیں۔ اسی طرح یا رسول اللہ مدد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ وسیلہ بنیے، اللہ سے دعا فرمائیں۔ قرآن میں بھی یہی ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا ہمارے لیے دعا کیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، اب یہ شرک نہیں بلکہ وسیلہ ہے۔ اور یاد رکھو انبیاء اکرام اپنی مزار مبارک میں زندہ ہیں۔ ابو داؤد شریف کے حدیث میں ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام کو جسموں کو کھائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار مبارک میں زندہ ہیں، ہم فقیروں کا غلاموں کا درود پاک سنتے ہیں، اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اچھا تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو رب سمجھ کر پکاریں تو یہ شرک ہے، اور اگر کسی کو وسیلہ یا ادب سے پکاریں تو یہ جائز ہے، یہ یعنی ہم پکار سکتے ہیں اس طرح؟ ہاں بھائی بالکل، یہی ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ شرک سے بچنا بھی ضروری ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو بھی شرک کہنا یہ درست نہیں۔ ہاں بھائی حسن بالکل تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ان دونوں چیزوں میں فرق سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے، نہیں تو ہم شرک بھی کرتے رہیں گے نادانی میں اور دوسروں کو بدنام بھی کرتے رہیں گے۔ جی ہاں بھائی، ہمیں بھی قرآن و سنت کے مطابق چلنا چاہیے اور امت کو تقسیم نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔